ہر ایک کو مدد کے لیے اللہ نے نسخہ بتایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ مدد حاصل کرنے کے لیے دو ٹول ہیں، دو نسخے ہیں تمہارے ہاتھ میں، ایک صبر ہے اور ایک نماز ہے۔ جب تم نماز پڑھتے رہو گے اور صبر کرتے رہو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مدد عطا کرتا ہے۔ لہذا صبر کا معنی تو ہے ڈٹے رہنا، اس پہ بڑی تفصیل سے ہمیشہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، میں صرف اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا، اللہ اکبر، لیکن شریعت کی اصطلاح میں ڈٹے رہنے کو صبر کہتے ہیں۔ اصل میں اس کے لغوی معنی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ ہر سچویشن کے اندر، جس طرح کی بھی سچویشن ہو، اس سچویشن میں انسان کے اندر ایک فطری تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ ہر صورتحال میں انسان کے اندر ایک فطری تقاضا پیدا ہوتا ہے، کیونکہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو اللہ نے بناتے وقت اس میں نیکی کا مادہ بھی رکھا ہے، برائی کا مادہ بھی رکھا ہے، لہذا ہر سچویشن کے اندر ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ اس تقاضے کو، جو فطری تقاضا ہر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کو اس لیے روک لینا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے ہر سچویشن میں اس فطری تقاضے کو روک لینا یہ صبر ہے۔ اس لیے صبر کبھی چھلانگے لگا دینا صبر ہوتا ہے، کبھی روک لینا صبر ہوتا ہے۔ شدید غم ہو تو واویلا کرنے کو دل کرتا ہے، واویلا نہ کرنا صبر ہے۔ شدید خوشی میں پھر انسان کا چیخو پکار کر کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا دل کرتا ہے، کوئی بھنگڑا ڈالنے کا دل کرتا ہے، کوئی ناچ گانے کا دل کرتا ہے، نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، یہ صبر ہے۔ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، شدید سردی ہے، شدید گرمی ہے، موسم شدید ہے، وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، نکلنا ضروری ہے کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ صبر ہے۔ حالات مارکیٹ کے مندے، کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا، جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں چلتا، سچ پر ڈٹے رہنا صبر ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کرنا، سچ بول کے کاروبار کرنا۔ اللہ حاضر قیاس، پوری زندگی صبر ہے، پوری زندگی ڈٹے رہنا صبر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ ساتھ فرما دیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے ہر وقت صبر کرنا۔ اس لیے علماء کرام نے صبر کی 3 قسمیں کی ہیں۔ صبر علی الطاعات، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے کام بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتے، کرو گے تو صبر کرنا، اپنے آپ کو جکڑنا پڑے گا، نفس کو لگام دینی پڑے گی، پھر جا کے کام ہوتا ہے، ایسے اس کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ گناہوں سے بچنا ہے تو الصبر عن المعصیات، تو جو معصیت کے کام ہے، گناہ کے کام، ان سے رکنا کون سا آسان کام ہے؟ اس سے رکنے کے لیے بھی اپنے نفس کو جکڑنا پڑتا ہے۔ لہذا فرمایا ایک صبر وہ ہے جو اطاعت کے کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، ایک صبر وہ ہے جو گناہ سے بچنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، اور تیسرا صبر وہ ہے صبر علی المصیبات، کہ جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے، اس پر بھی اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا کا نام صبر ہے۔ مصیبتوں میں بھی ڈٹے رہنا ہے، گناہوں سے بچنے پر ڈٹے رہنا ہے، اطاعت کے کام کرنے پر ڈٹے رہنا، یہ صبر، پوری زندگی اسی پر کر کے دیکھو تو پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی۔